السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تحسینی فاؤنڈیشن کے آن لائن رمضان پریپریشن کورس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج آخری کلاس ہے اس کورس کا، اور آج کی اس کلاس میں ہم سحری اور افطار کی فضیلت اور مسائل، تراویح کی فضیلت اور مسائل، اور ساتھ میں اعتکاف کی فضیلت اور مسائل بیان کریں گے۔ اور کل انشاءاللہ العزیز 3 بجے آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ تمامی لوگ شریک ہوں۔ ٹیسٹ کے بعد ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزے جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ روزے پر قوت حاصل کرنے کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب بھی رکھا۔ سحری کھانا سنت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی وہ سحری نہیں کھا پاتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں یا کسی اور وجہ سے سحری نہیں کھا پاتے ہیں، تو وہ فخریہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔ وہ اس پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو آج بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔ ان سبھی سے عرض ہے کہ یہ فخر کا موقع ہرگز نہیں۔ اس پر تو افسوس ہونا چاہیے کہ سحری کی سنت چھوٹ گئی، سحری چھوٹ گئی، اس پر افسوس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک عظیم سنت تھی، وہ چھوٹ گئی۔ شروع میں روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے۔ اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا منع تھا، مگر اللہ عز و جل نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما محنتی شخص تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے۔ اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھکے ہوئے تھے تو آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا منع تھا۔ چنانچہ آپ کھائے پیے بغیر ہی آپ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا۔ سحری کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں مروی ہے، کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1923۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے، یعنی وہ روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کھاتے ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ سحری کھاتے ہیں، تو ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1096۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، فرید میں اور سحری میں۔ یہ حدیث المعجم الکبیر میں مذکور ہے، حدیث نمبر 6127۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے سے دن کے روزے پر مدد طلب کرو اور قیلولہ سے رات کے قیام پر، یعنی سحری کھانے سے روزے پہ مدد حاصل کرو، اور قیلولہ یعنی دوپہر کے وقت تھوڑا آرام کر لینا، اس سے رات کے قیام پر، رات کی عبادت پر مدد حاصل کرو۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 1693۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری پوری کی پوری برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں مروی ہے، حدیث نمبر 11086۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی دیری کرنا مستحب ہے، لیکن اتنی دیری نہ کی جائے کہ صبح صادق کا وقت ہونے کا شبہ ہو جائے۔ افطار کی فضیلت اور کے کچھ احکام۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، یعنی حضور نے فرمایا ہمیشہ لوگ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب الصوم باب تعجیل الافطار میں ہے، حدیث نمبر 1957۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی ابواب الصوم باب ما جاء فی تعجیل الافطار میں مذکور ہے، حدیث نمبر 700۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کتاب الصیام باب ما یستحب من تعجیل الفطر، حدیث نمبر 2353۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی ابواب الصوم باب ما جاء ما یستحب علیہ الافطار، حدیث نمبر 695۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، تر کھجوریں نہ ہوتیں تو چند خشک کھجوروں سے یعنی چھواروں سے، اگر یہ بھی نہ ہوتیں تو چند چلو پانی پیتے۔ یہ حدیث جامع ترمذی ابواب الصوم باب ما جاء ما یستحب علیہ الافطار میں ہے، حدیث نمبر 696۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کتاب الصیام باب القول عند الافطار میں ہے، حدیث نمبر 2358۔ حدیث پاک میں افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اتنی جلدی نہ کی جائے کہ غروب آفتاب میں ہی شک ہو، یعنی اتنی جلدی نہ کی جائے کہ آفتاب کے سورج کے ڈوب جانے میں ہی شک ہو۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تب جلدی کرنی چاہیے، تب افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو کھجور یا چھوارا یا پانی سے افطار کر لیں، کیونکہ کھجور یا چھوارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ افطار کرنے کے بعد مثلا کھجور یا کھا کر یا تھوڑا سا پانی پی لینے کے بعد سنت پر عمل کرنے کی نیت سے یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یعنی اے اللہ
میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ عمومی طور پر افطار کی دعا لوگ افطار سے پہلے پڑھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں تحریر فرمایا ہے کہ دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر عمل کریں کہ جب افطار کر لیں، یعنی کھجور یا چھوارا وغیرہ یا پانی وغیرہ سے جب افطار کر لیں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ افطار کا وقت دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، تو ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت اپنے لیے اور قوم کے لیے دعا کریں۔ تراویح کے تعلق سے گفتگو کریں گے، تراویح کی فضیلت اور اس کے کچھ احکام بیان کریں گے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب طلب کرنے کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں حدیث نمبر 759 ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے اور حقوق العباد حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا، لہذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ولادت کے دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ یہ حدیث نسائی شریف میں مذکور ہے، حدیث نمبر 2207۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کی جماعت سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان مبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا تو کچھ حضرات کسی کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کا امام بنا دیا۔ پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ یہ بخاری شریف میں مذکور ہے، حدیث نمبر 2010۔ تراویح ہر عاقل بالغ مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب نے برا کیا، اور اگر چند افراد نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو کافی ہوئی، لیکن تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کریں۔ تراویح اگر فوت ہو گئی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں۔ وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ تراویح میں حکم تو یہی ہے، وطر سے پہلے تراویح ادا کی جائے، اس کے بعد تراویح کے بعد وطر پڑھے جائیں، لیکن اگر کسی نے وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی تو ہو جائے گی تراویح۔ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا یا سننا یہ الگ سے سنت مؤکدہ، یعنی ایک الگ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر 27 کو یا اس سے پہلے قرآن پاک ختم ہو گیا تب بھی آخر رمضان تک تراویح پڑھیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی قرآن پاک ختم کرنا ایک الگ سنت مؤکدہ ہے اور تراویح پڑھنا الگ سنت مؤکدہ ہے۔ تو اگر کہیں پر قرآن پاک 27 کو یا اس سے پہلے ختم ہو گیا تب بھی آخر تک تراویح پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان شریف میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا
افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے ہوں وہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اعتکاف کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اعتکاف پرانی عبادت ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے گھر کو طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف پرانی عبادت ہے، گزشتہ امتوں میں بھی اعتکاف رائج تھا۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے ایک خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرتا ہے تاکہ خلوت نظی ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ اصطلاح شرع میں اعتکاف سے مراد یہی ہے کہ انسان دنیا سے علیحدہ ہو کر اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ایک خاص مدت تک مسجد میں ٹھہرے۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مذکور ہے، حدیث نمبر 1172۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے نیک اعمال کرنے والے کی مثل پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں مذکور ہے، حدیث نمبر 1781۔ حضرت علی بن حسین اپنے والد امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین، یعنی جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ یہ حدیث شعب الایمان میں مذکور ہے، حدیث نمبر 3966۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں معتکف پر سنت یہ ہے، یعنی یہ حکم حدیث سے ثابت ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، جیسے پیشاب پخانہ وغیرہ۔ اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ ان احادیث کریمہ سے اعتکاف کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اعتکاف جیسی عبادت کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سنہرا موقع جس کا لمحہ لمحہ عبادت و ثواب میں گزرتا ہے بڑی قسمت والوں کو ہاتھ آتا ہے۔ آدمی سال بھر تو دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، کاش رمضان المبارک کے ایک آخری عشرے کو رب العالمین کے لیے خاص کر کے اس کی طرف سے ملنے والی رحمت و مغفرت کی سوغات کا مستحق بن جائے اور گناہوں سے آلودہ زندگی کو طہارت و پاکیزگی سے آراستہ اور ہمکنار کرے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب۔ واجب وہ اعتکاف ہے جس اعتکاف کی منت مانی ہو،
اور سنت مؤکدہ وہ ہے جو رمضان کے آخر عشرے میں یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو اور 30ویں کے غروب آفتاب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی یہ کہ اگر بستی میں کوئی ایک کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں، اور اگر سب چھوڑ دیں تو سب سے مواخذہ ہوگا۔ اور ان دو کے علاوہ یعنی جو اعتکاف نہ واجب ہو نہ سنت مؤکدہ، وہ اعتکاف مستحب ہے۔ واجب اور سنت مؤکدہ کے لیے روزہ شرط ہے، اور مستحب اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب بھی مسجد میں گیا اور اعتکاف کی نیت کی تو جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، یعنی اعتکاف والا ہے، مسجد سے چلا آئے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ حضرت صدر الشریعہ اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بغیر محنت کے ثواب مل رہا ہے کہ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اسے تو نہ کھونا چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازے پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے بھی یاد دہانی ہو جائے گی۔ سنت اعتکاف میں یعنی رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ یہ اعتکاف نفل ہوا۔ منت کے واجب اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔ اعتکاف کرنے والا اگر بغیر عذر مسجد سے نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل وغیرہ کی ضرورت ہو، تو اگر مسجد میں وضو و غسل کی جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں۔ دوسری حاجت شرعی، جیسے جمعے کے لیے جانا، کہ جہاں پر یہ اعتکاف کر رہا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعے کے لیے دوسری مسجد جا سکتا ہے قریب کی، یا اذان کہنے کے لیے مینارے پر جانا، یعنی یہ مؤذن ہے اور اذان کہنے کے لیے منارے پر جانا پڑتا ہے، اور منارے پر جانے کے لیے باہر سے راستہ ہے تو اس کو اجازت ہے کہ اس حاجت شرعی کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ قضاء حاجت کے لیے باہر گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد گندی نہ ہو۔ معتکف کے سوا کسی اور کو مسجد میں کھانے پینے سونے وغیرہ کی اجازت نہیں۔ اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے۔ معتکف اگر عبادت کی نیت سے خاموش رہے یعنی چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر چپ رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو، ایسے ہی ہو تو حرج نہیں، اور بری بات سے چپ رہا تو یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے، اور جس بات میں نہ ثواب ہو نہ گناہ یعنی مباح بات تو وہ بھی معتکف کو مکروہ ہے، مگر ضرورت کے وقت مباح بات کی اجازت ہے۔ اور بے ضرورت مسجد میں مباح کلام نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یہ مسئلہ بہت توجہ کے قابل ہے کہ آج کل اکثر لوگ مباح بات میں حرج نہیں سمجھتے، یعنی مباح کلام جو بوقت حاجت ہو اسی کی اجازت ہے، بغیر حاجت کے اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ معتکف نہ چپ رہے نہ کلام کرے تو پھر کیا کرے؟ تو معتکف کو یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، حدیث شریف پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، علم دین سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھیں،
اولیاء و صالحین کی حکایت پڑھیں سنیں، اور سب سے اہم یہ کہ جس پر نماز قضا ہوں تو تمام نفل عبادات چھوڑ کر ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کرنے والے ایک ہوں یا چند ہوں، ان سب کو ان باتوں پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ دنیاوی اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں، ہنسی مذاق سے بچیں، مسجد میں شور غوغا نہ کریں، یہاں تک کہ آواز بھی بلند نہ کریں۔ اعتکاف میں کم کھانے، کم بولنے اور کم سونے پر خاص طور پر عمل کریں کہ یہ روحانیت کا سرچشمہ ہے۔ دینی مسائل سیکھیں کہ یہ سب عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے۔ عورت کو گھر میں اس جگہ اعتکاف کرنا چاہیے جس جگہ کو اس نے نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لیا ہے، اسے مسجد بیت بھی کہتے ہیں، وہیں پر وہ اعتکاف کرے۔ اور اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ وہ بغیر حاجت کے یعنی بغیر عذر کے اس جگہ سے نہیں جا سکتی۔ حاجت وہی جس کو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا، ان حاجت کے تحت جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتی۔ اگر وہ اس جگہ سے گئی، اگرچہ گھر ہی میں رہی، تب بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔